الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل ذیشان عالم بعمل حضرت علامہ مولانا سجاد احمد نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عاشق خیر الورا فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب نقشبندی زید احمد حضور خطیب اعظم بہیر کلام نجم القراء فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب خطیب اعظم جسوکی، انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت محفل میں حاضر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ 12 ستمبر کو اس دفعہ یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے۔ پاکستان کے آئین میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمان کی جو تعریف لکھی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ تو چند گھڑیاں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 29 کا شان نزول۔ مشرکین نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی جا، سب سے پہلے میری گواہی دربار مصطفیٰ۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ۔ تم پوچھتے ہو کہ میری نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کی گواہی نہیں ہے، اور میری نبوت کا گواہ اللہ ہے۔ شہید بینی و بینکم، اللہ میری نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضور کی نبوت کی گواہی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تاجدار ختم نبوت سورہ انعام آیت نمبر 29 خود گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضور کی نبوت کی گواہی دینا سنت خدا بندی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا قل اللہ، محبوب فرما دیجئے اللہ میری نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ شہید بینی و بینکم۔ اب کوئی کافر یہ اعتراض کر سکتا تھا یا کسی کے دل میں یہ شبہ آ سکتا تھا کہ اللہ تو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ نے میرے سینے پہ قرآن نازل فرمایا۔ قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ حضور کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی معجزے لے کے آیا ہے، ہر نبی کو رب نے معجزات عطا کیے ہیں۔ چونکہ نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ وابستہ ہوو گے، میری اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔
تو رب جن سے یہ دعویٰ کرواتا ہے انہیں ایسی نشانیاں بھی عطا کرتا ہے. جسے ہم معجزہ کہتے ہیں قرآن اسے نشانی کہتا ہے. معجزے کا لفظ اصطلاح کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں ہے، قرآن میں آیات کا لفظ آیا ہے، نشانی کا لفظ آیا ہے. اللہ نے انبیاء کو نشانیاں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائی. ہمارے آقا کریم کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا اور حضور کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. حضور نے پتھر پانی پہ تیرایا ہے. حضور حکم دیتے ہیں پتھر پانی پہ تیر رہا ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن ہم نے یہ معجزہ دیکھا نہیں ہے. ایمان ہے پر معجزہ دیکھا نہیں ہے. حضور نے درخت کو حکم دیا، درخت نے جڑیں زمین سے نکالی، زمین کے اوپر درخت دوڑ رہا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے لیکن ہم نے یہ معجزہ دیکھا نہیں ہے. حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی. 1,500 صحابہ نے پانی پیا، مشکیزے بھر لیے، اب بھی انگلیوں سے پانی جاری. 1,500 صحابہ نے پانی پیا ہے، برتن بھرے ہیں، پانی ختم نہیں. ہمارا ایمان ہے اس معجزے پر، ہم مانتے ہیں اس معجزے کو لیکن ہم نے یہ معجزہ دیکھا نہیں. کوئی ایسا معجزہ بھی ہے جو آج ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں. قرآن حضور کا وہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ تمہارے نبی کے کون سے معجزات ہیں تو کتابوں سے تو ہم بہت سارے معجزات ثابت کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کوئی معجزہ ایسا ہے جو دیکھا جا سکتا ہو تو آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے. اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کے. قرآن آج بھی حضور کا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے. حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور یہ وہ معجزہ ہے جسے ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف قرآن وحی کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میری نبوت کی گواہی دے رہا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، قرآن میرے ساتھ میری چھاتی پہ، میرے سینے پہ اس لیے اتارا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک قرآن پہنچے. یعنی حضور صرف مکے والوں کو یا مدینہ شریف والوں کو ہی ڈرانے کے لیے نہیں تشریف لائے. وَمَنْ بَلَغَ، جس تک قرآن پہنچے. اب اس آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت سے کر رہا ہوں. وہ آیت سورہ جمعہ کی آیت ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. پیچھے فرمایا اللہ کا رسول آیا ہے جو پاک کر رہا ہے، دلوں سے، اپنی نگاہ سے دلوں کو پاک کر رہا ہے. اللہ کا رسول صحابہ کو کتاب و حکمت سکھا رہا ہے. پچھلی آیت میں یہ بتایا اور آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اللہ کا رسول صرف ان کو ہی نہیں سمجھانے آیا، صرف ان کو ہی نہیں پاک کرنے کے لیے آیا. اللہ کا رسول صرف عرب والوں کو ہی کتاب و حکمت نہیں سکھا رہا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ جو بعد میں پیدا ہوں گے رسول انہیں بھی پاک کرنے کے لیے آیا. کوئی 10ویں صدی میں پیدا ہو یا 14ویں صدی میں، حضور ہر ایک کو اپنی نگاہ سے پاک فرما رہے. حضور کسی ایک علاقے کے لیے یا ایک زمانے کے لیے نہیں آئے، حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ حضور صرف اپنے ظاہری زمانے کے لیے نہیں نبی بن کے آئے، بعد والوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے. قرآن پاک میں
100 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے، صراحتاً یا کنایتاً، کچھ آیتوں میں صراحتاً، کچھ میں کنایتاً۔ 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ عقیدہ بیان ہوا ہے۔ ایک آیت تو بڑی مشہور ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ قرآن کا معنی بیان کرنا، یہ حضور کا منصب ہے۔ کیا ہم لغت کی کتابوں سے قرآن کی ترجمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن کا معنی بیان کرنا یہ کس کا حق ہے؟ حضور کا۔ حضور کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، کسی آیت کا مطلب کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ حضور۔ حضور نے امت کو بتایا اس آیت کے اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ لغت کی کتابوں سے ہم حضور کے بیان کیے ہوئے معنی کی نفی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو بڑی اہم بات آپ تک پہنچ جائے گی، ایمان محفوظ رہے گا۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، امام تلاوت کر رہے، قرات کر رہے، قیام میں کھڑا ہے، مقتدی رکوع میں چلا گیا، نماز ہو جائے گی؟ امام کے پیچھے رہنا ہے یا امام کے آگے جانا ہے؟ پیچھے۔ مقتدی آگے چلا گیا، امام قیام میں تھا، مقتدی رکوع میں چلا گیا، نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ نے اس مقتدی سے کہا تیری نماز نہیں ہوئی، تو دوبارہ نماز پڑھ۔ اس نے کہا کیوں نہیں نماز ہوئی؟ آپ نے کہا امام تو بھی قیام میں تھا، تلاوت کر رہا تھا، تو رکوع میں چلا گیا، تو امام سے آگے پڑھ گیا، اس لیے نماز ٹوٹ گئی۔ جب امام سے پہلے ہی تو رکوع میں چلا گیا، امام نے ابھی تکبیر بھی نہیں کہی رکوع میں جانا، وہ تلاوت کر رہا ہے، مقتدی رکوع میں چلا گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ اب وہ جو مقتدی تھا نا، وہ حافظ قرآن تھا، اس نے آگے سے ایک آیت پڑھ دی، اس نے کہا میں تو قرآن کے مطابق ہی آگے بڑھا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانا۔ تو رکوع کرنا نیکی ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، رکوع کرنا نیکی ہے؟ میں پیچھے کھڑا تھا امام کے، تو آیت ذہن میں آ گئی کہ اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، لہٰذا میں امام سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ آیت سے دلیل دے رہے ہیں، آپ یہ دلیل مان لیں گے؟ آپ کہیں گے یہ آیت پڑھ کے تو اسلام کا ایک اصول توڑ رہے، آیت پڑھ کے اصول توڑ رہے۔ اصول کیا ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے۔ اب ذرا یہ بات ذہن نشین کریں جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کا پہلے چھت ڈالا گیا تھا یا بنیاد رکھی گئی؟ پہلے بنیاد، پھر دیواریں، پھر چھت۔ پہلے ہے مقاصد دین، اس کے بعد ہے اصول دین، اس کے بعد ہے مسائل دین۔ دین کے جو مسائل ہیں ترتیب میں ان کا نمبر تیسرا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ مقاصد دین۔ جس بندے کو مقاصد دین کا ہی نہیں پتا، اس نے اصول دین کیا بیان کر دیا۔ جس کو اصول دین کا ہی نہیں پتا، اس نے مسائل دین کیا بیان کر دیا۔ اس دور کا المیہ یہ ہے کہ بندہ آیت پڑھ کے نا، کوئی بھی آیت پڑھ کے ڈائریکٹ مسئلہ ثابت کر دیتا ہے، حالانکہ عین ممکن ہے وہ آیت پڑھ کے کسی اصول کی نفی کر رہا۔ ہر آیت سے مسئلہ، ہر مسئلہ ثابت، ہر آیت کا اپنا مقام ہے، اس مقام پہ اس کو پڑھا جائے گا۔ دلیل دینے کے لیے پہلے اصول دین سے واقف ہونا ضروری ہے، اصول دین سے واقف ہونے کے لیے مقاصد دین سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آج کل خطیب، بہت سارے خطیب ایسے ہیں، نہ انہیں مقاصد دین کا پتہ ہے، نہ اصول دین کا پتہ ہے، بس ایک آیت پڑھی اس سے نقطے بیان کرنا شروع کر دیے، اپنے ذہن سے نقطے گھڑنے شروع کر، کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ بھئی آپ کو پتا ہے کہ اصول دین کیا ہے؟
جس نے قوم کو توحید ہی نہیں سکھائی، رسالت ہی نہیں سکھائی، ادب رسالت نہیں سکھایا، قرآن کی جو اہمیت ہے دین میں کہ قرآن کا مقام کیا ہے دین میں، وہ سمجھایا ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں دلوں میں پیدا کی، اور تاریخی واقعات میں الجھا دیا، فلاں دور میں فلاں واقعہ ہوا ہے، فلاں دور میں فلاں واقعہ۔ تاریخ کا مقام بہت بعد میں آتا ہے، پہلے توحید سیکھ لو، رسالت سیکھ لو، قرآن سیکھ لو، آخرت کی فکر دل میں پیدا کر لو، حلال حرام کا فرق سیکھ لو، اس کے بعد تاریخ پڑھ لینا۔ لیکن ہمیں ڈائریکٹ تاریخ پہ لے گئے اور فقہ سے دور کر دیا۔ ایک سازش کے تحت آج مسلمانوں کو لڑانے کے لیے فقہ سے دور کر کے تاریخ میں الجھا دیا گیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں اگر یاد رہے گی تو ایمان محفوظ رہے گا۔ مسائل دین پہلے ہیں یا اصول دین پہلے ہیں؟ اصول پر ہی تو مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ نئے جو مسائل پیش آتے ہیں کہ اسلام قیامت تک رہنے والا نہیں، تو پہلے اصول کو سیکھ لو اور اصول اسے سمجھ آئیں گے جیسے مقاصد دین کا پتہ ہو۔ مقاصد دین میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، ہم نے توحید سکھائی نہیں ہوں۔ توحید کس نے سکھانی ہے؟ توحید کہاں سے ملے گی؟ بارگاہ نبوت سے۔ ہم نے نبوت کا ادب، نبوت کے حقوق کیا وہ سیکھ لیے؟ کیا وہ ہمیں آزما رہے؟ تو جب ہم نے ترتیب ہی بدل دی، ہم براہ راست 2-3 حدیثیں پڑھ کے مسئلہ ثابت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں 2-4 حدیثیں پڑھ کے بندہ مسائل نہیں بیان کر سکتا۔ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ہے ایمان۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ ایمان۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا، اور کبھی یہ بھی سیکھا ہے کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ لفظ تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے، مرکب اور بسیط، میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ مرکب وہ ہوتا ہے جس کے حصے ہو سکتے ہیں۔ 100 روپے ہے، 40 روپے خرچ دیے، 60 بچ گئے، یہ مرکب ہے۔ جس میں کچھ ضائع ہو جائے، کچھ بچ جاتا ہے، وہ مرکب ہے۔ جو کچھ چلا جائے، کچھ رہ جاتا ہے، یہ مرکب ہے۔ بسیط وہ ہوتا ہے جو رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ بسیط کے حصے نہیں ہو سکتے کہ آدھا ایمان ضائع ہو گیا، آدھا بچ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مرکب ہے یا بسیط ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو مسئلہ یاد ہو۔ ایمان بسیط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبیوں کو بھی مانتا ہوں، فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، تقدیر کو بھی مانتا ہوں، سارے عقیدے ٹھیک ہیں، صرف جبریل کو نہیں مانتا، تو چلو میرا 2% ایمان ضائع ہو جائے، 98% تو بچ جائے۔ صرف ایک ہی تو میں انکار کرتا ہوں، جبریل کا۔ یا چلو کوئی بندہ کہ میں جبریل کو بھی مانتا ہوں، میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں مانتا، باقی سارے نبیوں کو مانتا ہوں، حضور کو حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن مانتا ہوں، آخرت صرف حضرت یونس کو نہیں مانتا۔ تو چلو 1% ایمان ضائع ہو جائے، 99% بچ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایمان ضروریات دین پہ کھڑا ہے۔ ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کیا، سارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ جو باقی سارے عقیدے ٹھیک رکھتا ہے لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، صرف نبی مانتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کوئی ضمنی ذیلی چیز نہیں ہے کہ مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس پر ایمان کا انحصار ہے۔ جو حضور کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان ہو سکتا؟ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے 2-3 آیات پڑھی، اب 1-2 احادیث آپ کو سنا رہا ہوں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد چوتھی جو دلیل شرعی ہے وہ قیاس ہے، ادلہ اربع۔ ان چاروں سے یہ ثابت ہے حضور اللہ کے آخری نبی بن گئے۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں فرمایا کہ میں صرف تمہیں نہیں ڈرانے آیا، بعد والوں کو بھی ڈرانے آیا۔ ومن بلغ۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ جمعہ کی، تیسری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ چوتھی آیت مبارکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ جو لفظ ہے نا کافۃ، یہ ایک دائرہ کھینچتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ کافۃ للناس، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے میں ان سب کے لیے رسول بن کے آیا۔ سورہ اعراف میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہیں فرمایا کافتن، کہیں فرمایا جمیعا، میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضور صرف انسانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے نبی بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک جنگ سے واپسی پر میرے آقا کریم نے ایک جگہ قیام فرمایا ہے۔ ایک عربی صحابی سے، صحابہ کرام سے پوچھتا ہے تم کون لوگ اور کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم میں کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ صحابہ اسے پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے۔ حضور کو دیکھ کے اس عربی نے ایک کمزور بات کی۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کی ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کی ہے، حافظ ابو النعیم انہوں نے دلائل النبوہ میں بیان کی ہے، اور اس کی بہت ساری جو ہیں وہ اسناد ہیں اور بہت سارے حوالے ہیں اس کے۔ اس نے جب حضور کی خدمت میں کمزور بات کی نا تو حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تلوار پہ نیام کی، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو، اللہ کا نبی حلم والا ہوتا ہے۔ آپ نے اس عربی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کون سی چیز تجھے روکتی ہے مجھے نبی ماننے سے؟ یعنی کون سی نشانی دیکھے گا تو مجھے نبی مانے گا؟ اس عربی نے تھیلا کھولا، اس میں ایک مردہ گو پڑی ہوئی تھی، چھپکلی کی شکل کی ہوتی ہے گو، لیکن اس کا جسم چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، عرب لوگ استعمال کرتے تھے، وہ شکار کر کے لائے مردہ گو، تھیلے سے نکال کے حضور کے سامنے پھینک دی۔ کہنے لگا اگر یہ مردہ زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی، اگر آپ اس مردہ کو زندہ کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے لفظ کوئی نہیں بولا، بس نگاہ فرمائی ہے، گو نے سر اٹھا لیا۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ، اس نگاہ عنایت پہ حضور نے صرف نگاہ فرمائی ہے، مردہ گو نے اپنا سر زمین سے اٹھا لیا، اس میں زندگی آ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ عربی کا سوال صرف اتنا تھا کہ یہ مردہ گو زندہ ہو جائے تو میں مان لوں گا آپ اللہ کے نبی۔ میرے آقا کریم نے اس کے سوال سے بڑھ کے نشانی دکھائی ہے، آپ نے اس گو سے کلام فرمایا، حالانکہ یہ اس عربی کا مطالبہ نہیں تھا، اس کا مطالبہ صرف اتنا تھا یہ زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ نبی ہیں۔ حضور نے اس کے سوال سے بڑھ کے جواب عطا کی ہے، بڑی نشانی دکھائی ہے۔ آپ اس گو سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے گو
تیرا الہ کون ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی رحمت کا نمونہ جنت میں، جس کے عذاب کا نمونہ اور مظہر دوزخ میں، اور جس کی قدرت کی نشانیاں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، میرے آقا کریم نے فرمایا من انا یا دبو، اے گو یہ بتا میں کون ہوں۔ من انا یا دبو، اے گو یہ بتا میں کون ہوں۔ جن کتابوں کے حوالے میں نے دیے ان میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس گوہ نے فصیح عربی زبان میں کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں اور سارے عالمین کے لیے آپ رسول بن کے آئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا کریم اس عربی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا گوہ تو میرا کلمہ پڑھ رہی ہے، تیرا کیا خیال؟ اس عربی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوہ نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، میں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کلام بعد میں کیا ہے، جب اس نے سر اٹھایا تھا نا زمین سے، میرے دل نے اس وقت ہی کلمہ پڑھ لیا۔ یا رسول اللہ یہ نشانی دے کہ میرا دل مان گیا، شرع صدر ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور بعض روایتوں میں اس نے کہا میری تو جب پہلی نظر پڑی نا آپ کے چہرے پر، تو اسی وقت میرے دل نے کہا تھا اتنا سونا ہو سکتا ہے تو اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے سخت بات کیوں کی؟ کیونکہ میں نے سنا ہوا تھا نبی علم والے ہوتے ہیں، میں نے اس لیے سخت بات۔ آپ نے علم کا اظہار کیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ دوسری نشانی دیکھنے کے لیے میں نے کہا نبی معجزات رکھتے ہیں، آپ اس مردہ گو کو زندہ کر کے دکھائیں۔ گو زندہ ہو گئی، میرے دل نے اس وقت ہی کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث طویل ہے پر میں صرف ایک حصہ یہی عرض کرنا چاہتا تھا، جو الفاظ اس گو کی زبان سے رب نے ادا کروائے، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں پر 6 خاص فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اعطیت بجوامع الکلم، تھوڑے لفظوں میں زیادہ مضمون بیان کرنے کی صلاحیت ملکہ رب نے مجھے دیا ہے۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ واحلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری خاطر ساری زمین کو پاک بنا دیا اور آگے پاک کرنے والی بنا دیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری مخلوقات کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اور چھٹی شان یہ بیان کی ختم بی النبیون، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ 6ویں جو خاص شان حضور نے بیان کی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا۔ پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، پہلے نبی جو کلمہ پڑھاتے تھے نا، تو وہ کلمے میں اپنے امتیوں کو یہ ایمان دیتے تھے کہ میرے بعد اور نبی آئیں گے، تو کئی نبی بتا دیتے تھے میرے بعد کون آ رہے ہیں۔ جب ایک ہی نبی رہ گیا جن کا انتظار ہو رہا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ نے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا مبشرا برسول، واحد کا صیغہ ہوتا ہے۔ وہ جو ایک رسول رہ گیا ہے نا، اب اس کا اور انتظار نہیں، میرے بعد وہی آ رہا۔ تو پہلے نبی اپنی امتوں کو یہ عقیدہ دیتے تھے کہ میرے بعد اور رسول آئیں گے، لیکن جب فاضل ذیشان عالم باغبان حضرت علامہ مولانا سجادہ نعیمی صاحب
السلام والخاتم الانبیاء